اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج کی ہماری گفتگو جس ٹاپک پر ہے وہ ہے روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات۔ آج کی مین ہیڈنگز پہلے سن لیجئے۔ روزے کا لغوی و اصطلاحی معنی، روزہ اور رمضان از روئے قرآن، رمضان اور پاکستان، روزہ اور رمضان از روئے حدیث، روزے کی فرضیت کا حکم کب آیا۔ روزے کے مقاصد، اس کے اندر 5 ہیڈنگز بیان ہوں گی۔ نمبر 1 تقوی کا حصول، نمبر 2 رضائے الہی کا حصول، نمبر 3 رحمتوں کا حصول، نمبر 4 اخلاص کا حصول، اور نمبر 5 انسانی صحت کا حصول۔ دوسرا ہمارا پورشن ہوگا مین، روزے کے عملی زندگی پر اثرات۔ اس کے اندر 5 ہیڈنگز ہوں گی۔ نمبر 1 ضبط نفس، نمبر 2 نیکی کا ذوق، نمبر 3 صبر و استقلال کا فروغ، نمبر 4 حقیقی احساس کا پیدا ہونا، نمبر 5 مساوات کا عملی مظاہرہ۔ اب سب سے پہلے لغوی اور اصطلاحی معنی جانیے گا۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لغوی معنی رکنے، پرہیز کرنے کے ہیں، جبکہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے، پینے اور عمل زوجیت سے رکے رہنے کو صوم یا روزہ کہتے ہیں۔ روزہ اور رمضان از روئے قرآن، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے روشن دلائل ہیں۔ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ ماہ رمضان میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 تا 3 پڑھ رہا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان اور پاکستان کا آپس میں بڑا گہرا ایک تعلق ہے۔ ماہ رمضان اور پاکستان میں ایک خاص مناسبت یہ ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اگر اسلامی تاریخ دیکھی جائے تو 14 اگست 1947 کو ماہ رمضان کی 27 تاریخ تھی۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ قدرت کی طرف سے اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک بھی اسی رات کو معرض وجود میں آیا جس رات میں قرآن اتارا گیا، لہٰذا اس ملک میں قرآن کا نظام زندگی نافذ کیا جائے۔ پاکستان کا مطالبہ بھی صرف اسی غرض کے لیے کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں خاص رات لیلۃ القدر آزادی پاکستان کی سالگرہ بھی ہے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہے۔ روزہ اور
رمضان از روئے حدیث۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے گا۔ ایک دوسرے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا۔ سنن ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، اور وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزے کی فرضیت کا حکم کب آیا؟ احادیث کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم 10 شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بدل کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہونے کے چند دنوں بعد نازل ہوا۔ اب اس کے بعد ہم اپنے سوال کے مین حصے کی طرف آگے ہیں۔ بنیادی کوسچن یہ تھا کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، تقوی کا حصول۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مذکورہ بالا آیت سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، وہاں اس کو فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے تقوی کا حصول۔ تقوی کا مفہوم پرہیزگاری ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، ہر برے کام سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے ہر کام سے بچ کر رہنا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ روزہ انسان کو متقی کیسے بناتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر شدید گرمی ہو، دوپہر کا وقت ہو، اور آدمی کو شدت کی پیاس لگی ہو، شدت کی بھوک لگی ہو، انسان بند کمرے کے اندر ہو، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، تو آدمی اس کے باوجود بھی نہ ہی کھائے گا اور نہ ہی پیے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا روزے نے انسان کو حلال چیزوں سے بھی دور کر دیا۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، پاک چیز حلال چیز کا استعمال کرنا حلال ہے، عمل زوجیت حلال ہے، لیکن روزے نے ان حلال کاموں سے بھی دور کر دیا۔ تو روزے نے سکھایا کہ تم نے حلال کاموں سے بھی بچ کر رہنا ہے، چونکہ تم روزے کے اندر ہو۔ تو روزہ انسان کو یہ مشق کراتا ہے کہ تم حرام کاموں سے کیسے بچ سکتے ہو جبکہ تمہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا مین روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے رضائے الہی کا حصول۔
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ کے مطابق روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والے پرہیزگار بن جائیں۔ پرہیزگار وہ شخص ہوتا ہے جو منشاء خداوندی کے مطابق، منشا جس کا معنی ہے مرضی، مرضی خداوندی کے تحت زندگی بسر کرے، اور جس کے دل میں ہر وقت رضائے الہی کے حصول کی تڑپ موجزن رہے۔ پہلی امتوں میں روزہ ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ روزہ تمہیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے فرض نہیں کیا گیا، تم پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ تمہاری آسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے محض چند دنوں کے لیے، ایک مہینے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ نیز بیماری، بڑھاپے اور حالت سفر میں روزہ پورا کرنے کی آسانی ہے، کیونکہ روزے کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ کو محض انسانیت کی اصلاح اور نجات مقصود ہے، اس لیے اسے بوجھ نہیں بنایا گیا، بلکہ اس میں آسانیاں پیدا کر دی گئیں تاکہ اصل مقصد کے حصول میں کوئی رکاوٹ اور دشواری پیش نہ آئے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ انسان جب متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، تو کس لیے بنتا ہے پرہیزگار؟ گناہوں سے کیوں بچتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پتہ چلا کہ روزے نے انسان کو متقی بنانے کے ساتھ ساتھ اسے ہر وقت رضائے الہی کا جذبہ بھی عطا کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ روزہ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ انسان کی بساط کے اندر ہیں۔ انسان اس بوجھ کو اٹھانے کا متحمل تھا تو تب اللہ کریم نے اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا۔ جیسا کہ بیمار آدمی کے لیے قضاء کا حکم موجود ہے، بوڑھے آدمی کے لیے فدیے کا حکم موجود ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کو دائمی مرض ہو، جیسا کہ بڑھاپا ایک دائمی مرض ہے، ایک ہمیشہ کی بیماری ہے، اس بیماری سے کبھی اسے نجات حاصل نہیں ہوگی، تو اسلام نے کیا کہا کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے اتنا ہی فدیہ ہوتا ہے۔ 2 کلو گندم کی قیمت کسی بھی غریب مسکین کو دے دینا، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ تو مسافر آدمی کے لیے بھی قضاء کا حکم موجود ہے، مریض آدمی کے لیے بھی قضاء کا حکم موجود ہے کہ وہ باقی دنوں کے اندر اس روزے کی قضاء کر لے۔ تو اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر سہولت رکھی گئی ہے، ان کے اندر آسانی رکھی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے کرتے انسان اپنے آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر لے۔ تو اللہ کریم نے ایسے احکام دیے ہیں جن احکام کو اگر انسان ادا کرنا چاہے تو انسان کے لیے بڑے ہی آسان ہیں، اس کے اندر دشواری نہیں ہے، اس کے اندر دقت نہیں ہے۔ مریض آدمی کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ نماز کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے ادا کر لے، بیٹھ کے ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر ادا کر لے۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اگر ان کو ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور گنہگار ہوگا، لیکن رب کریم نے انسانوں کی آسانی کو، سہولت کو مد نظر رکھا ہے۔ تیسرا پوائنٹ سنیے گا، روزے کا اہم مقصد ہے رحمتوں کا حصول۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رمضان کا چاند نکلتے ہی شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، روزہ دار کے ثواب میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، دوزخ سے نجات، ملائکہ رحمت کا نزول، اعتکاف کی برکتیں اور لیلۃ القدر کی خصوصی نعمت جس کی عبادت کو 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ صبح و شام یہ صدا آتی ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی شفا مانگنے والا کہ اسے صحت دی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے روزی عطا کی جائے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہتا ہے تاکہ بندے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال اور استوار کر سکیں۔ چوتھا مقصد روزے کا وہ ہے اخلاص کا حصول۔
اخلاص جس کا اپوزٹ آتا ہے ریاکاری، دکھلاوا، تو دکھلاوے سے بچنا اخلاص ہے، یعنی کہ خالص ہو کر عمل صرف اللہ کے لیے کرنا، اس عمل کے اندر غیر کی ملاوٹ نہ آئے، یعنی کسی دوسرے کو خوش کرنے کا خیال نہ ہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کا، خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا، یہ ہے اخلاص۔ اور جب عمل کے اندر ملاوٹ آ جائے، یعنی کسی دوسرے کو بھی خوش کرنا مقصود ہو یا کسی دوسرے کو ہی خوش کرنا مقصود ہو، یعنی دنیا کو خوش کرنا مقصود ہو، لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی نہیں رہا، بلکہ اس کے اندر ریاکاری آ گئی ہے، اس کے اندر نمود و نمائش آ گئی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو اخلاص حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو وہ ریاکاری، بناوٹ اور دھوکے، فریب جیسی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کی اسی تربیت کے تحت دیگر تمام نیک اعمال میں اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پانچواں مین مقصد روزے کا وہ ہے انسانی صحت کا حصول۔ یہ خیال کہ انسان روزہ رکھنے سے کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے بالکل غلط، بے بنیاد اور طبی تحقیق کے خلاف ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق ایک مخصوص مدت تک فاقہ انسان کی صحت کا ضامن ہے۔ روزے کی بدولت انسان کا معدہ از سر نو بہترین طریقے سے کام شروع کرتا ہے، اور یوں معدے کی صحت پورے جسم کی صحت کا باعث بنتی ہے۔ روزے سے ذہنی اور جسمانی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے جو انسانی صحت و تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ روزے کے عملی زندگی پر اثرات۔ اب ہم سوال کے دوسرے مین حصے کی طرف آگے ہیں۔ عملی زندگی پر روزے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو پہلی فرسٹ ہیڈنگ ہے ضبط نفس، نفس کو قابو میں کرنا۔ نفس کیا ہے؟ انسان کا اندر، انسان کا من، انسان کی سوچ، انسان کا ذہن، یہ ہے نفس۔ نفس سے مراد انسان کے تصورات بھی ہیں، انسان کے نظریات بھی ہیں۔ بسا اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، تو وہ جب کہتا ہے نا میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نفس کی آواز ہے۔ میرا جی یہ کر رہا ہے، میرا من یہ چاہتا ہے، تو وہ نفس کی آواز ہوتی ہے۔ نفس انسان سے باقاعدہ گفتگو کرتا ہے، اور اگر آپ تھوڑا گہرائی میں جا کر نفس کے بارے میں سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی کرتا ہے، اسے نفس انڈیکیٹ کرتا ہے، نفس انسان کو آرڈر دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو پہلے نفس وہ کام کرنے کا آرڈر دیتا ہے، تب انسان اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ نفس کی کئی ایک اقسام ہیں، برا نفس بھی ہوتا ہے، اچھا نفس بھی ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ مردیہ، نفس کی کئی ایک اقسام ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اچھا نفس بھی ہے، برا نفس بھی ہے۔ تو اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نفس ایک سواری کی مانند ہے۔ اگر آپ نفس کے اوپر سوار ہو گئے اور نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں کر لی تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر آپ کے اوپر نفس سوار ہو گیا اور آپ نفس کی سواری بن گئے اور نفس کو اپنے اوپر سوار کر لیا تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بس اس نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، اسے بے ہنگم نہیں ہونے دینا، اسے شتر بے مہار نہیں ہونے دینا، نفس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے نفس کو بری خواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ آپ یوں بھی سمجھ لیجئے جو لوگ نفس کی غلامی کرتے ہیں وہ اگر بادشاہ بھی ہوں تو غلام بن جاتے ہیں،
اور جو لوگ نفس کی غلامی نہیں کرتے اگر وہ غلام بھی ہوں تو بادشاہ بن جاتے۔ سنیے گا، انسان کو نیکی کے راستے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں، لیکن جب یہ ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ جو شخص ہر سال 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ناجائز خواہشات پر قابو پانے کی مشق کر لے، اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت، خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ سمجھیے گا بات کو کہ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی نفس کی بری خواہشات کو مان رہا ہے تو پھر اس کے روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے روزے نے اسے کیا سکھایا؟ اس نے روزے سے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی تو حاصل نہیں کیا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ تو روزے کا عملی زندگی پر یہ اثر ہوگا کہ روزہ انسان سے ضبط نفس کی مشق کراتا ہے، ضبط نفس کی ٹریننگ کراتا ہے کہ اس نفس کو اپنے قابو میں رکھو، نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھو۔ دوسرا اثر عملی زندگی پر، پریکٹیکل لائف پر روزے کا یہ ہوگا کہ نیکی کا ذوق بڑھ جائے گا۔ جب انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور تمام شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ تیسرا اثر کیا ہوگا روزے کا عملی زندگی کے اوپر؟ صبر و استقلال کا فروغ۔ روزہ انسان میں صبر کا وصف پیدا کرتا ہے اور صبر سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔ روزے سے انسان ہر مشکل اور ہر رنج میں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیابی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ روزے نے انسان کو صبر سکھایا، استقلال سکھایا۔ استقلال کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا، پختہ ہو جانا، عمل کو چھوڑ نہ دینا، یعنی عمل کبھی کرنا کبھی چھوڑ دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقل مزاجی کو پسند کرتا ہے، استقلال کو پسند کرتا ہے، استقامت کو پسند کرتا ہے، ڈٹ جانے کو، پختہ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 4، روزے کا عملی زندگی پر چوتھا اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کے اندر حقیقی احساس پیدا ہوگا۔ جب بندہ روزے سے عملی طور پر گزرتا ہے تو اسے بھوک پیاس کو محسوس کرنے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، جو اس پر گہرے
حقیقی پائیدار اثرات چھوڑتا ہے، اس طرح وہ دوسروں کی تکلیف پر صرف اظہار افسوس اور اظہار ہمدردی کرتے ہوئے مگر مچھ کے آنسو نہیں بہاتا، بلکہ عملاً دوسروں کے غم میں شریک ہوتا ہے اور دوسروں کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہی ہوں، یعنی اگرچہ خود محتاج ہوں، ایک چیز کی ان کو خود ضرورت ہو لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود اپنی ضرورت کو ترجیح نہیں دیں گے، دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیں گے، دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیں گے، دوسروں کے دکھ بانٹیں گے، دوسروں کی بھوک مٹائیں گے، خود بھوکا رہ لینا گوارا کر لیں گے لیکن دوسروں کا بھوکا رہنا گوارا نہیں کریں گے۔ بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ پانچواں اثر کیا ہوگا؟ روزے کا مساوات کا عملی مظاہرہ۔ روزہ تمام عاقل، بالغ اور مقیم و تندرست مسلمانوں پر فرض ٹھہرایا گیا ہے اور روزے کی مدت، مہینہ اور اوقات بھی یکساں ہیں۔ اس طرح نماز کی طرح روزے میں بھی افراد ملت کے درمیان مساوات کی بہترین جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوگا تو پوری دنیا کے اندر مسلمان روزہ رکھیں گے، نماز تراویح ادا کریں گے، یوں ایکویلٹی کی فضا قائم ہوگی، مساوات کی فضا قائم ہوگی۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاش غر۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔